سب سے افضل ہمارا عقیدہ ہے، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ شان والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے حضور کی ولادت کا قصہ تو قرآن میں بیان نہیں کیا۔ سارا قرآن پڑھے ہیں تو حضور کے بارے میں، آپ کی ولادت کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اچھا یہ تو شکر ہے کہ ذکر نہیں ہے، پھر بھی ہم میلاد بنا رہے ہیں، اگر ذکر ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا جی کہ جس پیغمبر کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا بھی ہم ماشاءاللہ میلاد مناتے ہیں۔ اب تو خیر میلاد کے جلوس بھی نکلتے ہیں، میلاد کا باقاعدہ کیک کاٹے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں خدا کے لیے یہ میلاد جو ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور پاک نے تو حکم دیا ہے کہ رات کو سوئیں تو گھر میں دیا جلنے نہ دیں، کیونکہ دیے ہوتے تھے نا تیل ڈال کے اور اس میں خلیطہ رکھ کے، تو کبھی کبھی فرمایا الفویسقہ، یہ جو چوہا ہے نا، یہ چوہا چوہی کبھی کبھی اس کو کھینچ کے نیچے ڈال دیتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے گھر میں۔ تو حضور نے تو حکم دیا کہ اس کو بجھاؤ، اور ہم دیے جلا کے استقبال کرتے ہیں۔ ہم باقاعدہ لائٹنگ کرتے ہیں، جیسے کرسمس پہ لائٹنگ ہوتی ہے نا، اب ہم بھی تو ان کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے، قوم کو بھی سمجھ دے کہ وہ رہبر اور رہزن میں فرق کر سکے، وہ عالم میں اور مداریوں میں فرق کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بس جھنڈی اٹھا لے بس کے پیچھے چل پڑو۔ تو اس لیے اب حیرت کی بات ہے نا جی کہ جو سب سے افضل ہیں، ایک آیت میں بھی بس یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان میں محمد مصطفیٰ کو، لیکن ولادت کا یا آپ کی والدہ کی طرف کوئی وحی کوئی ذکر تک نہیں، اور جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی ولادت سے پہلے تو کوئی حدیث تھی نہیں نا، حدیث تو حضور کا فرمان ہے نا۔ وہ تو تاریخی واقعات آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخی روایات آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی والدہ نے یہ کہا کہ میں آوازیں سنتی تھی، جب حضور پیدا ہوئے میں نے روشنی دیکھی تھی۔ تو بی آپ کی والدہ کی باتیں ہیں، وہ حدیث و قرآن میں تو نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ضرور ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، رؤیا امی التی، رات جو میری ماں نے دیکھا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کی مائیں پہلا ہے، ان کے بارے میں پہلے سے خواب دیکھتی ہیں۔ یہ ذکر آیا حدیث مبارک میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابا ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت اخی عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، و رؤیا امی التی رأت ہکذا امہات الانبیاء یرینا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تو اتنی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل کا تو یہ عالم ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کا ذکر نہیں، ان کی نانی سے بھی قصہ شروع ہوتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی جو تھی وہ بیوی مریم کی ماں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بنی نا۔ تو اس سے اللہ نے قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے منت بنی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کروں گی اور وہ تیرے دین کے لیے کام کرے گا،
میری اس منت کو قبول فرما لے. یاد رکھو منت ماننا جائز ہے لیکن اللہ کے نام پہ ہو، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو. غیر اللہ کے نام پہ منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، سور ہے، پکار ہے، گناہ نہیں شرک ہے. آدمی مشرک ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کے لیے منت مانی جائے کہ بھائی مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں مدرسہ بناؤں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں دین کا یہ کام کروں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ منت وغیرہ سے ہوتا کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. بخیل ایسے تو خرچ نہیں کرتا، منت مانے پھنس گیا نا، اب تو پوری کرنی پڑے گی نا، ورنہ جو اللہ لکھ چکا ہے وہ ہوگا، منت مانو یا نہ مانو. جو خدا کو نہیں مانتے ان کے کام نہیں ہو رہے. تم تو صرف پیروں کی بات کرتے ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، کے کام بھی ہو رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا کی قوتیں طاقتیں بھی آج کل ان کے ہاتھ میں ہیں.